معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، یہ لانگ مارچ کا جو معاملہ ہے یہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ زندگی کا پہیہ، اگر اس ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں تو اگر ہم اتنا اندازہ لگا لیں، جو پی ٹی آئی کے اینکرز ہیں مین اسٹریم میڈیا کے، جیسے سعید قاضی صاحب کو میں ابھی سن رہی تھی کہ جی 20 لاکھ لوگ لے کر آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جی 10 لاکھ ہوں گے۔ حکومت کا اندازہ ہے، چونکہ وہ تو ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سچ کون بول رہا ہے اور ایگزیجریشن کون کر رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ دونوں طرف سے ٹکا کے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ چلیے، میں اگر سعید قاضی صاحب کی بات مان لوں، 20 لاکھ لوگ، تو اس ملک کی آبادی کتنی ہے؟ آپ نے 25 کروڑ کی آبادی میں سے 50 لاکھ 25 لاکھ نکال دیجئے، میں کہتی ہوں 1 کروڑ بھی نکال دیں، کیا قصور ہے ان 22-23 کروڑ لوگوں کا جن کی زندگی جیم کر کے رکھ دی ہے خان صاحب آپ نے؟ تماشا لگا ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، کسی طرح کا چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اب یہ موٹر وے کا وہ گیٹ بند ہے، اب موٹر وے کا یہ گیٹ بند ہے، اب لاہور بند ہے، اب اسلام آباد کا فیض آباد والا وہ بند ہے، اب جی ٹی روڈ بند ہے، اور اب کراچی میں بھی آج وہ ہیلتھ ورکرز کا وہ شروع ہوا، اور کراچی میں سے سندھ جانے والی سڑکیں جو ہیں مجھے خوف آ رہا ہے کہ اب وہ بھی نہ بند ہونی شروع ہو جائیں۔ تو کیا قصور ہے بھائی میرے؟ کیا قصور ہے 22-23 کروڑ لوگوں کا؟ ان کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے بچے اپنی جاب، اگر کوئی چھوٹے موٹے کالج کے یونیورسٹی کے بچے کر رہے ہیں، وہ اپنی جاب پہ نہیں جا پا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ زندگی کا پہیہ جام کر دیا آپ نے خان صاحب، زندگی کا پہیہ جام کیا ہوا ہے۔ تو چلیے، انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ میرا آج کا جو پروگرام ہے اس میں میری ریکویسٹ ہے، میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ کیا آپ ان سیاستدانوں کی خدمت کے لیے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ اس ملک کے عوام آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ سوشل میڈیا اور یہ مین اسٹریم میڈیا کی جو کارنامہ شروع ہوا ہے، نظر ایسے آتا ہے جیسے بس فوج کے لیے لوگوں میں نفرت بڑھ گئی ہے اور فوج سے لوگ تنگ ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ فوج ان کے لیے سوچے، عوام کے لیے سوچے فوج۔ تو خدا کے لیے یہ تعیناتی آرمی نئے چیف کی، میں جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے ہاتھ جوڑ کے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی لوگ جو آپریشن میں ہیں، ان سے جتنی ہماری ایجنسیز ہیں، آئی بی سویلین ایجنسی اور آپ کی دونوں ملٹری اور آئی ایس آئی کے چیفز جو ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، زندگی کے پہیے کو چلوا دیجئے۔ ہمارا کیا قصور ہے یہ بتا دیں بس۔ ہم تو نہ کسی کے لینے میں، نہ کسی کے دینے میں، نہ ہمارا کسی سیاسی پارٹیوں سے، اور 20 کروڑ لوگ ایسے ہیں اس ملک میں جن کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تعلق ہوتا ہے الیکشن کے وقت پہ۔ تو چلیے الیکشن کروا دیجئے، خان صاحب کی یہ حسرت بھی نکلوا دیں کہ ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی تو وہ کوئی ایسا انقلاب لے آئیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ ہم وہ قیامت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جو 2/3 میجورٹیز خان صاحب لے کر آئیں گے۔ ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، یقیناً ان کی نیت اچھی ہوگی، پہلے بھی ان کی نیت اچھی تھی، مگر خالی نیت کا اچھا ہونا ہی تو شرط نہیں ہے۔ خالی نیت کا اچھا ہونا ہی تو شرط نہیں ہے۔ اس انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ضرور ہے، لیکن اعمال کہاں ہیں؟ وہ عمل کہاں ہے جس سے آپ کی نیت پوری ہوگی؟ آپ بہترین نیت کے حامل ہیں، آپ اس ملک کے لوگوں سے بہترین سلوک کرنا چاہتے ہیں، جان دینے کو آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں بقول آپ کے بیانات کے۔ آپ کے جو جتنے پی ٹی آئی کے لوگ مین اسٹریم میڈیا میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پیڈ ہیں، میں نہیں مانتی پیڈ ہوں گے، چلیے، لیکن وہ آپ کی محبت میں اس قدر دیوانے ہیں ہمارے اینکرز کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جان دینے کو تیار ہیں، لیکن ابھی تک نظر یہ آیا ہے کہ جان دینے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے کا کام آپ نے بڑا اچھا شروع کیا ہوا ہے۔
ایک بہت سیریس آپ کے ساتھ ڈسکشن ہم نے کرنی ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، جو انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج ہم اس لانگ مارچ کی جو ستم ظریفیاں ہیں اس کو کم از کم ایک پہیہ زندگی کا چلے تو صحیح نا۔ اکانومی بالکل شٹر ہو گئی ہے۔ جو چھوٹا موٹا کام کرنے والے میڈیم اینڈ اسمال انٹرپرینیورز، وومن انٹرپرینیور، چھوٹے دکاندار، چھوٹا کام کرنے والے رائڈرز، بائکس پہ کام کر رہے ہیں لوگ، فوڈ چینز ہیں ان کے بائکیاز ہیں، ان کے رائڈرز ہیں، کتنی پرابلمز آپ نے کھڑی کر دی ہیں۔ آپ نے ان کے گھروں کے چولہے بند کروا دیے ہیں 22 کروڑ لوگوں کے۔ کیا کر رہے ہیں آپ خان صاحب؟ چلیے ہم اب خان صاحب سے تو کوئی ریکویسٹ کرنا بیکار ہے، ان کو سنا، ان کی سماعتیں بالکل بہری اور بصارتیں اندھی ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے بچے آئے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے اور آپ کو ان کے سر پر سلامت رکھے، آپ ان کی سب خوشیاں اور کامیابیاں دیکھیں، قاسم کی اور سلیمان کی۔ ان کی ماں نے محبت سے بھیجا ہے کہ بچوں کو کہ جا کر باپ کو یہ بتاؤ کہ تم اپنے باپ کے لیے کتنے کنسرن ہو۔ جیسے مبشر لقمان نے بڑی اچھی بات کی کہ بچے سب کے سانجھی ہوتے ہیں، بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے واسطے ان عوام کا بھی سوچیں جن کی زندگی کا پہیہ آپ کے اس لانگ مارچ نے جام کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا نا کہ میں نے اب آپ سے تو بات کرنی ہی نہیں ہے، آپ کو تو مخاطب کرنا بیکار ہے۔ جن کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں ان کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا تو وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، آرمی چیف کی تعیناتی کریں، اس حکومت کو بھگائیں۔ بالکل ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ چور، اچکے، ڈاکو جتنے بھی ہیں، زرداری صاحب سے لے کے اور شریفوں تک۔ ایک بات اور آپ کو بتاؤں، میں اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اس پر ایک چھوٹا سا سروے بھی کیا ہے، چھوٹا سا تو نہیں ہے، وہ ہر واکس آف لائف سے آپ کچھ سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں تو سارا کام ہو جاتا ہے۔ میں وہ کوئی گیلپ سروے والا کام نہیں کر رہی ہوں جو پیڈ سروے ہوتے ہیں، میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی پھانسی، کسی کی سزا، کسی کی جیل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر مریم صاحبہ یا ان کے والد یا زرداری اور بلاول یا خان صاحب آپ جیل میں جاتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ چاہتے ہیں لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے تاکہ اکانومی میں کچھ جان پڑے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ نہ دیجئے ان کو سزا، ان کی سزا میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اپنے گھروں پر آرام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن پیسہ واپس منگوا لیجئے۔ خدا کے لیے پیسہ، لوٹا ہوا پیسہ واپس منگوا لیجئے، جس میں خان صاحب شہزاد اکبر آپ کو 2 سال تک چونا لگاتا رہا اور اب غائب ہے، وہ پکچر سے غائب ہے۔ اتنا پیسہ وہ اپنے اوپر خرچ کروا کر، اپنے انگلینڈ کے دورے، اپنی بورڈنگ لاجنگ، کیا کیا ہے آپ نے 3.5 سال میں؟ چلیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ کرے، دعا ہے، صدق دل سے دعا ہے اور یقین بھی ہے کہ یہی پاپولیرٹی اگر آپ کی رہی، یہی دیوانے آپ کے ساتھ رہے، گو کہ ہمارا بینگ الیکشن کمیشن آفیشیل، میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جلسوں کا رش ہم نے بیلٹ باکس کے رش میں تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی، لیکن پھر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ گین کر لیں گے پاپولیرٹی۔ آپ بہت اچھی، آپ کے ضمنی الیکشنز کی کامیابی نے بتایا ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی لے لیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ کو ملنی چاہیے 2/3 میجورٹی، اور ہم پھر اس وقت دیکھیں گے کہ آپ کون سا انقلاب لے کر آئیں گے، نظام کو، کرپٹ نظام کو کیسے تبدیل کریں گے۔ تو میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بالکل دخل نہ دیں اس معاملے میں، اور چیف صاحب آپ کو کل بھی جانا ہے، آج بھی جانا ہے، آپ نے 29 نومبر کو بھی جانا ہے، اور آپ نے آج 11 نومبر کو بھی آپ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ کرتے رہیے، لیکن آپ خدا کے لیے نئے آرمی چیف کی جو بھی تقرری ہے، تعیناتی ہے، اس کا جو بھی پروسیجر ہے میرٹ پر وہ کر دیجئے تاکہ اس ایک مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ اور خان صاحب یہ جو آپ نے اپنے قتل کے خوف کا جو ایک، معاف کیجیے گا، لوگوں میں آپ نے پیدا کیا ہوا ہے، میں اس پہ بھی نہیں جاؤں گی کہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، مبشر لقمان کیا کہہ رہے ہیں، اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں
یقیناً اس میں سے کچھ پیڈ بھی ہیں. مبشر نہیں ہے, مبشر بڑا, میں جانتی ہوں مبشر میرا بھائی ہے چھوٹا, لیکن آج کل وہ بالکل صحیح باتیں کر رہا ہے. پتہ نہیں اس میں تبدیلی ضرور آ گئی, اس میں انقلاب آ گیا ہے. تو ایک چیز میں بھی آپ کو یقین دلا دوں, آپ کے قتل کا کوئی پروگرام کہیں زیر بحث نہیں ہے, کہیں کسی منصوبے میں شامل نہیں ہے. چونکہ ایک جوڈیشل مرڈر ہوا تھا جسے بے نظیر جوڈیشل مرڈر کہتی ہیں, صحیح کہتی تھی. اس پھانسی کا ان کے والد کی نہ کوئی شرعی جواز تھا, نہ قانونی جواز تھا, نہ انسانی جواز تھا. وہ سیاسی مجرم تھے, ان کو سیاسی سزا ملنی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا. اس کا اتنا خمیازہ بھگتا ہے اس قوم نے کہ اب یہ مجھے لگتا ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ایک انٹیوشن ہے کہ اب آپ کو ہیرو نہیں بننے دیا جائے گا. اب کسی کو ہیرو نہیں بنانا ہے. کسی کا قتل کروا کے, کسی کو پھانسی دلوا کے, کسی کا ایکسیڈنٹ میں, چونکہ وہ اگر نیچرل ڈیتھ بھی تو اللہ نہ کرے آج کل ہو جائے تو کہا جائے گا کہ نہیں, کسی اندر کے آدمی سے زہر دلوایا گیا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے. صرف اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے, ہمارا خیال کیجئے. ہم ہیں آپ ہم وہ لوگ ہیں, وہ عوام ہیں جن سے فوج کو بہت امید ہیں. جس طرح عوام کو فوج سے امیدیں, اس طرح آپ کو بھی عوام سے بہت امیدیں ہیں. لیکن عوام بھی تو کچھ چاہتی ہے کہ ہماری جان چھٹائیں ان لوگوں سے, جان چھڑائیں ان سارے سیاستدانوں سے. الیکشن کروا دیجئے اور فیئر الیکشن کرا دیجئے, فیئر الیکشن کرا دیجئے. ہٹا دیجئے سکندر سلطان صاحب کو. انہوں نے جوڈیشل کاؤنسل میں ایک اپلیکیشن دی بھی ہے خان صاحب نے. تو میں عدلیہ سے اس وقت سب سے زیادہ جو رول بڑھ گیا ہے وہ صدر پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان اور ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت بڑھ گیا ہے. ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو ہر الزام سے پلیز ہٹائیے, ہر الزام سے پاک کیجئے اور ہٹا دیجئے سکندر سلطان صاحب کو آپ بے شک, اور جتنی ان کی ٹیم آئی ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ابھی سب جو آپ کے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں تو ہمیں ایسا کہیں نظر نہیں آیا کہ سکندر سلطان پارٹیزن ہیں. لیکن خان صاحب نہیں مانیں گے, خان صاحب نہیں مانیں گے. اگر 342 سیٹوں میں سے ملک کی اگر وہ 2 سیٹیں بھی ہار گئے تو کہیں گے بے ایمانی ہوئی ہے. میں کیا کہوں اب, یہ تو خیر وہ میں نہ مانوں والی بات تو ایک طرف رکھیں, لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب کلین سویپ کر جائیں گے. ان کو یہ موقع ضرور ملنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ ان کو 2/3 میجورٹی ملے. اور پھر یہ قوم دیکھ لے کہ وہ جب بہانہ تھا کہ میرے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی اس لیے میں 3.5 سال میں کچھ نہیں کر سکا, اب کر لو. دودھ کی نہر نکالو گے نا آپ بھائی, کدال اور پہاڑ ان کو دے دیں, لو بھائی نکالو دودھ کی نہر. تو وہ دودھ کی نہر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں, لیکن خواہش ضرور ہے کہ دیکھیں خان صاحب پھر کیا کرتے ہیں. تو پلیز قوم کو اس اعصاب شکن انتظار سے نجات دلائیے. آپ الوداعی ملاقاتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں. ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیجئے کہ اس ڈیٹ سے نیا آرمی چیف ملک میں اپنا کام شروع کر دیں گے. پلیز قبل اس کے کہ اور خون کی ہولی کھیلی جائے اور کچھ انسانی جانیں. ایک انسان کا ہم نے دیکھا نا, بچوں سے باپ چھن گئے, ماؤں سے بیٹے چھن گئے, ان پر کیا گزر رہی ہے. کوئی بھی جو کمپنسیشن تلافی کا پیسہ ہے وہ ان کا باپ یا ان کا بھائی یا ان کا بیٹا واپس نہیں لا سکتا جو چلے گئے ہیں. پلیز خدا کا واسطہ آپ نجات دلائیے اس اعصاب شکن انتظار سے قوم کو. خدا حافظ.